وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. دل کی اتھا گہرائیوں سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تمامی آواز الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. خالق کائنات نے اس پرفتن دور میں ہم سب کو اپنی یاد کی بہترین نعمت سے مالا مال فرمایا. دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ہمیں بار بار ایسے لمحات نصیب فرمائے. فقیر آپ تمام احباب کو اور بالخصوص قبلہ صاحبزادہ صاحب کو محفل پاک میں آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے، اور فقیر دعا گو ہے کہ رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. ہر دور میں اس چیز کی ضرورت رہی کہ ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے جہاں پر ذکر خدا بھی ہو اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو، جہاں قال اللہ تعالیٰ پڑھا جائے اور قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند ہوں. ہر دور میں ضرورت رہی، مگر یقین جانیے اس دور میں اشد ضرورت ہے. یہ دور مادہ پرستی کا، عریانی فحاشی کا دور ہے، دہشت گردی کا دور ہے، ہوا و ہوس کا دور ہے. ایسا دور کہ بڑے چھوٹے کی پہچان، ادب، قدر و اہمیت، رشتوں کا تقدس وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے. اور یہ وہی دور ہے کہ جس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس دور میں لوگ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا برداشت کر لیں گے مگر میری سنت کے تارک ہو جائیں گے. ان کے لیے ہاتھ پر آگ رکھنا قابل برداشت ہو جائے گا مگر میری سنت کی پیروی مشکل ہو جائے گی. اور صحابہ سن لو، جو کوئی ایسے دور میں میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا تو رب کریم خوش ہو کر اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ جاگ کر دل سے. یہ کسی کینڈیڈیٹ کی بلے بلے نہیں کروا رہا، یہ اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ کی حمد ہو رہی ہے. کہیے سبحان اللہ. جس کو یقین ہے مجھ کو مرنا ہے وہ پڑھے سبحان اللہ. جس کو یقین ہے کہ موت کے بعد قبر میں جانا ہے وہ پڑھے سبحان اللہ. اپنے ایمان کو حاضر رکھ کر پڑھو سبحان اللہ. اور اگر شفاعت رسول چاہیے تو کہو سبحان اللہ. چاہیے؟ واقعی چاہیے. اگر شفاعت ہی نصیب نہ ہوئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اساں تو رولویز ہوں. یہ کوئی ایز اے لافنگ بات نہیں بتا رہا، یہ حقیقت ہے. انبیاء اور رسول مصطفیٰ سم کے در اقدس پہ کھڑے ہوں گے، ہم کیا چیز ہے؟ ہماری تو خوش بختی ہے، ہم اس نبی کے گیت گا رہے ہیں کہ میدان حشر میں انبیاء اور رسول اس کے سامنے شفاعت کے لیے کشکول اٹھا کر کھڑے ہوں گے. اللہ
دل سے کہو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، جاگ کے کہو، کھانا کھاتے ہو تو کہو، سانس لیتے ہو تو کہو، آنکھ سے دیکھتے ہو تو کہو، کان سے سنتے ہو تو کہو، پاؤں سے چلتے ہو تو کہو، ہاتھ سے پکڑتے ہو تو کہو، رزق کماتے ہو تو کہو، پھر بولو سبحان اللہ۔ اب یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، یہ آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دکھاتا ہے؟ بولیے، وہ دکھاتا ہے۔ کانوں سے ہم سنتے ہیں کہ وہ سناتا ہے؟ زبان سے ہم بولتے ہیں کہ وہ بلواتا ہے؟ پاؤں سے ہم چلتے ہیں کہ وہ چلاتا ہے؟ ہاتھوں سے ہم پکڑتے ہیں کہ وہ پکڑواتا ہے؟ سب کچھ کا کرنے والا کون ہے والا؟ بولیے، اسی کی تعریف ہو رہی ہے، کہو سبحان اللہ، پھر بولو، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، بندے کے پلے ہے کیا؟ گلاں جنیاں مرضی کرا لو، تر 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 کر دی زبان بندے دی، باتیں کرا لو، میں یہ میں وہ میں فلاں انج کر دیاں، میں تیری توں کر کے رکھ دیاں، میں تیرا فلان کر کے رکھ دیاں، پتہ لگا اگلے دن لکوا ہوا پڑا ہے۔ خدا دی قسمیں میں تیری توں کڑ کے رکھ چھڑا، میں تیری ایسی دی تیسی پھیر چھڑا، پتہ لگا اگلے دن پیرالائز ہو گیا، اٹیک ہو گیا اگلے دن، اور دوسرے دن جب پیرالائز ہوا ہے دیکھا ہے تو وہ یوں کر کے پھیر رہا ہے۔ ہائے ہائے، میں دیکھ کے آیا ہوں آج ایک پیشنٹ کو میاں والی میں، اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی، اور بعد میں نے ایک دوست کو علیحدہ کر کے پوچھا، میں نے کہا یار یہ بندہ کیا کرتا تھا؟ کہنے لگا بابا جی آپ کو کیا بتائیں، بڑا تمن غاں آدمی ہے یہ، اپنے آپ کو بڑی بلا سمجھتا تھا، پنچایتوں میں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر کے دکھاتا تھا یہ، اور یہ اپنے آپ کو بڑی بلا سمجھتا تھا، بس اس پہ اٹیک ہو گیا فالج کا۔ اب اس وقت یہ پوزیشن تھی، اس کا یہ بازو بھی ختم، یہ ٹانگ بھی ختم، اس طرح فالج کا اٹیک ہوا ہے، اور وہ یوں پڑا تھا۔ دعا کرو اللہ ہر طرح کے عذاب سے بچا کے رکھے ہم سب کو، کہو آمین۔ بھیک مانگو اس کی بارگاہ میں، اس سے اس کے کرم کی بھیک مانگا کرو۔ ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بلا سمجھتے ہیں، اگر وہ نہ بلواتا تو کہاں سے بولتے؟ یہ اس کا کرم ہی ہے نا، بول رہے ہیں۔ اچھا وہ کرم نہ کرتا، وہ کرم نہ کرتا، ہم اس وقت کہاں ہوتے؟ ہم بستر پہ پڑے ہوتے، کئی کیبل کے سامنے بیٹھے ہوتے، کئی فلمیں دیکھ رہے ہوتے، کئی سیکسی پروگرام لگا کے بیٹھے ہوتے، کئی گپے ہانک رہے ہوتے، کوئی کسی حال میں ہوتا، کوئی کسی حال میں ہوتا۔ نثار جائیں رب لم یزل کی رحمت پر، ہمیں ہر طرح کی برائی اور غفلت سے بچا کر اپنے اور اپنے محبوب کی یاد کی نعمت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ بولو 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 بولو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا کرم ہے اس مالک کا۔ اور فرمایا جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا، ایک منادی آگے اعلان کرتا ہے، کہتا ہے خدا کے بندے، اور تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے تیرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ گھر سے نکلا، گھر سے نکلا، پہنچا ہی نہیں، منزل پہ پہنچا ہی نہیں، نکلا، منادی اعلان کرتا ہے اللہ کے بندے، اللہ نے تیرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور فرمایا بندہ جب گھر سے چلتا ہے اور جہاں پہنچتا ہے، اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتوں کہ جی مولا اس کے قدموں کی گنتی کرو، قدموں کی گنتی کرو۔ کہاں سے چلا؟ مولا فتح پور شہر سے چلا ہے۔ کہاں پہنچا ہے؟ شہزاد کالونی میں آیا ہے۔ قدموں کی گنتی کرو، مولا اتنے قدم ہیں،
100 قدم چل کے آیا ہے، ٹھیک ہے، 100 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھو۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ مولا فلاں جگہ سے آیا ہے، یہ دور سے ہے، اتنی عبادت کا ثواب لکھ دو۔ اب فرشتے کہتے ہیں آبجیکشن مولا، ہمیں بھی کچھ کہنے کا موقع دے، اے بولو کیا کہنا ہے؟ اے رب کائنات، یہ بندہ پیدل چل کے نہیں آیا، اے رب ذوالجلال یہ سواری پہ سوار ہو کے آیا ہے، اور اس کی سواری بڑی برق رفتار سواری ہے، تو لینڈ کروزر پہ آیا ہے۔ اے مالک، اس نے مشقت نہیں جھیلی جتنا تو نے اس کو ثواب دے دیا ہے۔ اے رب کریم، یہ تو فنا سواری پہ سوار ہو کر آیا ہے، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا خاموش، میں نے تم سے مشورے نہیں مانگے، کس سواری پہ آیا ہے؟ سوار ہو کے آیا کہ پیدل آیا ہے؟ میں نے نہیں پوچھا، سن لو، تمہارا کام ہے گنتی کرنا، مولا کر دی تو ثواب لکھ دو، اور لکھ تو دیا مولا مگر سن تو صحیح۔ فرمایا کیا سنوں تمہاری؟ میں نے اس کو تھوڑا دیکھنا ہے، میں نے تو اپنے یار کے فرمان کو دیکھنا ہے۔ میرے حبیب نے فرما دیا جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکلے، اللہ ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سن لو، یہ چونکہ میری رضا کے لیے نکلا ہے، چاہے یہ پیدل آئے یا کسی سواری پر سوار ہو کے آئے، میں نے بتا دیا قدموں کی گنتی کرو اور ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ سبحان اللہ، سب بڑو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، رسالت۔ ہاں کہیے سبحان اللہ، اب تو کہہ دو۔ اور تمہارا اگر یار ایک بات بتاؤ، تمہارا بونڈ نکلا انعامی بونڈ، وہ کتنی مسرت ہوگی؟ اچھا ایک بات بتاؤ، جس کسی نے انعامی بونڈ لے کے رکھا ہو اور اس کو پتا ہو کل اس کی قرعہ اندازی ہونے والی ہے، رات کو اس کو نیند آتی ہے، بڑا بے چین پڑا ہوتا ہے۔ اور کبھی میں ایک دفعہ جیسے بچے نے ریکویسٹ کی تھی، اپنے موبائل فون آپ نے بیان اگر ریکارڈ کرنا ہے ریکارڈ کرتے رہیں، مگر اس کو سائلنٹ پہ رکھنا ہے پلیز، اور آپ نے کال اٹینڈ نہیں کرنی۔ اس وقت ہماری بات چیت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا خیال میں اتنا کافی ہے، کیا خیال ہے؟ کافی نہیں؟ ضروری ہم نے کہنا ہیلو کتنے اتوت ہیں، ہاں ہیں کروڑ دی ڈیل تھی گئی ہے ولکہ منسی، ہاں وہ کروڑ کی ڈیل کیا چیز ہے؟ یہ جو ڈیل اب ہو رہی ہے، سبحان رات کو بندے کو نیند نہیں آتی، کس لیے؟ حالانکہ بونڈ نکلا نہیں ہے، ہو سکتا ہے میرا بونڈ نکلا ہے، ہو سکتا ہے ایکسپیکٹڈ ہے نکلا ہے، عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے آج بونڈ نکلا ہے، پہلے نہیں پڑھی، پہلے کدی نہیں پڑھی، آج پڑھ چڑھی، آج نفل حاجت بھی ادا کر رہا ہے۔ کیسا سیاںا بندہ ہے آج کا، ہر کام میں مطلب ہے، غرض کا بندہ، مطلب کا بندہ، رب کو بھی یاد کرے تو غرض سے، مطلب سے، اور جب مطلب نکل جاتا ہے تو بندہ رہا، یہ اپنے رب کو پہچاننے کو بھی تیار نہیں ہے، رب کی بندگی کرنے کو تیار نہیں ہے، رب کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ آج نفل حاجت بھی ادا کر رہا ہے، کیا اس نے پہلے نہیں سنا کہ عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے؟
रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई नमाज इशा बाजमात अदा करे आधी रात, अल्लाह उसकी इबादत में शुमार फरमा देता है। और जो फिर अर्ली मॉर्निंग उठे नमाज फजर बाजमात पढ़े, रब्बे करीम सारी रात उसकी इबादत में शुमार फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सब बड़ो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पढ़ दी, सुभान अल्लाह, आज पढ़ दी इशा की नमाज, नफल हाजत अदा कर दिए। पहले दुआ मांगने के लिए वक्त नहीं था, आज दुआ के लिए हाथ उठा के बैठा है। या अल्लाह ते को तो पता है मैं डाढ़ा दुखी हाँ, मेहरबाना करम चक्करी मेरी ये बोंड तक कटा में आचा। या अल्लाह पीर बारूद असद का करम चक्कर है। अच्छा अब पीर भी याद आ गए इसको। पहले जिसके हाथ में हाथ दिया कभी पीर को याद ही नहीं किया। अगर कोई जाया है तो उसको क्या कहता है, यो कम पकड़ी खड़े हर वेले पीर को वेंदा पे आंदा पे वेंदा पे आंदा पे वेंदा पे आंदा पे वेंदा पे आंदा पे। पागल देखे क्या बा पीर फड़ छड्डो, फड़ नहीं समझे मेरी बात। पीर फड़ सूसा में कहते ना, पीर फड़ तो छड्डो। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਉਦੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੱਤੇ ਫੜਿਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੱਤੇ ਫੜਿਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾਲ 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 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। पागल हो गए क्या? फड़ छड़। मगर आज ऐसा ना किया करो। एक तुम उनको ताना देते हैं जो पीर पकड़ते नहीं, ये बेपीरे हैं, ये फलाने हैं, पता नहीं हम उनको क्या क्या कह देते हैं, फतवे लगाते हैं उन पे। अपना हाल देखा है? उन्होंने तो पकड़ा नहीं, हमने पकड़ के क्या किया है? हम कौन सा अपना दिल ठीक कराने के लिए उनके पास गए, पीरों के पास? हमने कब उनसे जाके काल अल्लाह ताला का सबक सीखा है? हमने कब काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सबक उनसे जाके सीखा है? हमने कब उनसे जाके अपना दिल पालिश करवाया है? हमने कब जाके उनसे अपने दिल का जंग उतरवाया है? हमने कब जाके अपने अजान को मुनज़्ज़ा किया है? हमने कब अपनी रूहों को बालिदा खातिर किया है? क्या किया है हमने? उन्हें तो फड़िया ही नहीं। हमने क्या किया? कहने जी है बेपीरा ना होवे थे। अच्छा वो तो चलो बेपीरा, उसने हाथ में हाथ नहीं दिया, तूने दे के क्या किया? तू भी तो यही कीता है, पीर फड़ छड़िया। क्या किया? तेरे ऊपर जब रंग ही ना चढ़ा 12वीं तो कैसा 12वीं? नहीं समझा? कह जी मैं चिश्ती हूं। कैसा चिश्ती है? और तेरे ऊपर जब बाबे फरीद का रंग ही नहीं चढ़ा, तेरे ऊपर गंजे शक्कर का रंग ही नहीं चढ़ा, तो कैसा चिश्ती है? मैं कादरी हूं, तुझ पर पीराने पीर का रंग ही नहीं चढ़ा, तू कैसा कादरी है? सोरवर्दी हूं, तुझ पे बहावला को रुकन दीन का रंग ही नहीं चढ़ा, कैसा सोरवर्दी है? नक्शबंदी हूं, शाह नक्शबंद का रंग ही नहीं चढ़ा। मुजद्ददी हूं, मुजद्दद अलवज़ानी का रंग ही नहीं चढ़ा, कैसा मुजद्ददी है? गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। नाम का मुरीद, नाम का, काम का मुरीद नहीं है। आज का मुरीद गरज का मुरीद है। काम होना चाहिए, बुढ़ी मिलनी चाहिए, बच्ची होनी चाहिए, कट्टी होनी चाहिए, मड्डी लबनी चाहिए, कारोबार चलना चाहिए, वीजा लगना चाहिए। बॉन्ड निकलवा दो पीर जी, मन्ना ते तेनों तो अल्लाह दी कसम है पीर साहब जी, आज मेरा ना बॉन्ड कढ़वा दे। आज चन रात है, मैं पीर जी ताड़े कदम। मुरीदों के ड्रामे देखा करो जरा, इन्हें लगता है कि मैं पीर ते मर गया है, कुठा पे बेचारा मर वैसी है हुणे। पीर सही
کڑا دے آج میری اماں دی شادی تھی منا لیے کیا حشر کر دیا انہوں نے ہائے 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 پیر کا کام یہی رہ گیا ہے کٹیاں دلواتا رہے اور سن لو دیوانے ہو کٹی دینے والا اللہ بولو 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 اب بولو کٹی دین والا بولو بچی دین والا بولو رزق دینے والا عزت دینے والا فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ قرآن کا وعدہ ہے فرمایا جسے چاہوں میں اللہ عزت دوں جسے چاہوں میں ذلت دوں فرمایا اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب ارے سن لو اور رزق جو دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے اللہ سبحان اللہ سب بڑا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت چن رہا تھا پیر صاحب میرا بونڈ کڑا دیو آج نفل بھی پڑھ رہا ہے آج نمازیں بھی پڑھ رہا ہے آج محفل میں بھی آ گیا ہے پیر بھی پڑی بیٹھا ہے میرا بونڈ کڑا دو ابھی نکلا نہیں رونا پہلے نکلا نہیں سجدہ پہلے نکلا نہیں خوشی سے دل کی پمپنگ فاسٹ ہو رہی ہے ٹھا 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 اور پروگرام پہلے تیار ہو گیا میرا اگر بونڈ صبح نکل آیا نا انشاءاللہ نال دی کوٹھی لے لینی ہے پچھلی لے لینی ہے اگلی لے لینی ہے چودھری چوک کے پاسے اے چودھری بنی پھر دا خدا دی قسم جو میں انہوں کمی اپنا نہ بنایا میں ماں دا پتر نہیں میں دی توں کڑ دینی ہے پتہ نہیں بندے نے کیا کیا پروگرام بنا اوہ ابھی تو نکلا ہی نہیں ابھی نکلا ہی نہیں اور جب نکل آئے تو پھر دیکھو اس کی خوشی کا کیا عالم ہے کروڑ روپے کا بونڈ نکلا ہے خوشی سے پاگل ہوا دیوانہ ہوا ہے باتیں کھل گئی ہیں آج اس کی نیند اڑ گئی ہے ناشتہ اچھا نہیں لگتا کھانا اچھا نہیں لگتا چوڑے کہاں ہو گئے پھر رہے ہائے میں کروڑ کو کہاں رکھوں گا ہائے میں کہاں خرچ کروں گا ہائے میں کیا کروں گا یہ پوزیشن ہے اور پھر پتہ لگا خوشی میں ایسا پاگل ہو گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا ڈیتھ ہو گئی مسجد ملان ہو رہا ہے حضرات ضروری اعلان سنو فلاں صاحب قضائی لائی فوت ہو گئے کروڑ یہیں پر ہے اور وہ کہاں گیا قبر میں کس کام کا کروڑ نہیں مرا زندہ ہے کب تک کھائے گا سال 2 سال 10 سال 20 سال اس کے بعد موت آئے گی وہ کروڑ اس کے کسی کام کا نہیں اللہ کی عزت کی قسم جو تو نے ایک بار دل سے کہا ہے نا سبحان اللہ کیا پڑھا ہے کیا کہا بولو 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 سینے میں ٹھنڈ پا چھڑو کہو سبحان اللہ جو ایک بار تو نے کہا سبحان اللہ اتنی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیں فرمایا قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں 10 گناہ معاف 10 درجے بلند تو نے پڑھا الف 10 نیکیاں لام 20 نیکیاں میم 30 نیکیاں اب سبحان اللہ کے حروف پہ آؤ سین بے ہے الف نون کتنے ہو گئے سین بے ہے الف نون سبحان ہو گیا کتنے ہو گئے حروف 5 اب اللہ کے حروف گنو الف لام لام ہے 4 حروف ہو گئے اللہ تعالیٰ کے نام کے اب ہو گیا اللہ اور سبحان کو ملا کے کیا بنا سبحان اللہ کتنی نیکیاں ہو گئی 90 نیکیاں بولو بولو 90 نیکیاں 90 گناہ معاف 90 درجات بلند یہ تو ہے عام بندے کے لیے لیکن فرمایا جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں جو لوگوں کو پکڑ کے ایسی نیک محفلوں میں لے کے آتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ڈالتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ڈالتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں عظمت قرآن ڈالتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ ڈالتے ہیں جو لوگوں کا تعلق خدا سے جوڑتے ہیں جو لوگوں کا تعلق مصطفیٰ کے دامن سے جوڑتے ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیں برائی سے روکیں
جہنم سے روکیں، جنت کا راستہ دکھائیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا مبلغ کی ہے، اور فرمایا مبلغ اسلام جب وہ ایک نیکی کرے اللہ ایک نیکی کے بدلے میں اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ۔ اب جب اس نے کہا سبحان اللہ، اس کو 10 نیکیاں نہیں 10 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اجر تجھ سے نہیں چھینے گا، یہ اجر ٹینشن نہیں لینی۔ نیکی کبھی برباد نہیں کرتا، نیکی سننا میری بات، نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نیکی بولو نا، بولو، نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے، مگر گناہ نیکی کو نہیں مٹاتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنا کریم ہے ہمارا رب۔ مسٹر شریف، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں؟ پلیز ہماری شاپ پہ آ جائیں یار، ساڑھے کوئی سودا ہی لے لو۔ تسی بغیر پیسے دے سودا نہیں دینا، اسی مفت دے گے انشاءاللہ۔ بولو بولو پھر بولو، پھر بولو سبحان اللہ۔ یہ دیکھو چوک منڈے سے ہمارے زوبی صاحب آئے، کیا لینے آئے ہیں؟ پرسوں ان سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے، دیکھ تو لیا تھا مگر یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ کہندے سودا لینا ہے ایسی بھی۔ اور سنو دیوانو، نیکی برائی کو بولو گناہ کو مٹا دیتی ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے کو مقام محبوبیت دیتا ہے جتنا مرضی گناہگار ہو۔ پاپی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، رشوت خور، سود خور، حرام خور، قاتل ہے، جتنا مرضی بڑا گناہگار ہو، اور جب وہ سچے دل سے توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں اور 2 آنسو بہا دیتا ہے، اے رب کائنات تجھ کو تیری ربوبیت کا واسطہ، اے مالک لم یزل تجھ کو تیری رحمت کا واسطہ، مجھ خطاکار کی خطاؤں کو معاف کر دے، تجھ کو تیری حبیب کی زلفوں کا واسطہ، رخ زیبہ رسول کا واسطہ، یاسین کے دندان کا واسطہ، اللہ زلف رسول کا واسطہ، مصطفیٰ سم کی پیاری زلفوں کے گھنگریالے پن کا واسطہ، اللہ ید اللہ کے گورے ہاتھوں کا صدقہ میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ بندہ جب آنسو بہاتا ہے اس کی آنکھ میں سے آنسو چھلکا، اور اس نے جب سچے دل سے توبہ کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ فرمایا توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو، اور جب پکی توبہ کر دی فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک میں اللہ توبہ کرنے والے کو مقام محبوبیت عطا فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ۔ اس کے گناہ معاف، اس کے بولو نا، بولو بولو بولو۔ میں نہیں کہہ رہا میں جاؤں بعد میں کہو دو پیر صاحب کیا بتا کے چلے گئے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن فرما رہا ہے۔ بولو 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 بولو، میں نہیں کہہ رہا، قرآن فرما رہا ہے، رب فرما رہا ہے اپنے کلام پاک میں کہ جتنا گناہگار ہے وہ جب سچے دل سے توبہ کر لے، توبہ کر لے، کیا کرے؟ توبہ کرے، توبہ کرے۔ اور توبہ کون سی ہو؟ کچی کے پکی؟ فرمایا توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرے، اور جب پکی کرے، پکی توبہ کرے، پکی توبہ کی علامت کیا ہے؟
علامت یہ ہے جب پکی توبہ واقع ہو جائے اور توبہ قبول ہو جائے پھر بندے سے وہ گناہ واقع نہیں ہوتا، وہ غلطی واقع نہیں ہوتی، اور جب وہ غلطی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، مولا اسے بشارت دیتا ہے پریشان نہ ہو، ہم نے تیرے گناہ معاف کر دیے، گناہ مٹا دیے، جہاں تو نے گناہ کیے وہاں پر گناہوں کے نشانوں کو مٹا دیا، اور تو ہو رہا ہم نے تجھے مقام محبوبیت عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سب بڑو سبحان اللہ۔ کتنا کریم ہے ہمارا رب، ہاں بولو وہ ذات لائق کے لو ہے کہ نہیں ہے؟ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ذات سے کرو جو ذات ہم سے پیار کرتی ہے، ہم سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ رب کائنات، وہ مالک کائنات، وہ خالق کائنات، وہ مدبر کائنات، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، پیار لو کرتا ہے، لو ہم سے۔ ہم اس کی عظمت کو کیا سمجھیں، ہم اس کی شان ربوبیت کو کیا سمجھیں؟ ہم دائیں بائیں ادھر ادھر دھیان کرتے ہیں، ارے پیار کرنا ہے تو خدا سے کرو، پیار کرنا ہے تو مصطفیٰ سے کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شاعر کہتا ہے، غیر دے بوئے چاتی ماریے، کیا کریے؟ چاتی ماریے، غیر دے بوئے چاتی ماریے، کہنا پہندے سر وچ کھلے۔ بھئی کسی کے گھر جب دیکھو گے اس نے لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا، گالی دینی ہے کہ نہیں دینی، جوتی مارے گا نہیں مارے گا، برا کہے گا کہ نہیں کہے گا، کہے گا۔ اگر وہ خاندانی نسلی، اگر وہ دوسرا ممی ڈیڈی پاپا والے ہوئے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے، اگر وہ برگر فیملی وہ ایک الگ بات ہے۔ ہم برگر فیملی کی بات نہیں کر رہے، ہم ممی ڈیڈی کی بات نہیں کر رہے، ہم تو اچھے لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے گھر جاتی مارو گے اچھا نہیں لگے گا، غیر دے بوئے چاتی ماریے، پہندے سر وچ کھلے، کہتا ہے اوے ادھر ادھر ویکن نالو تک مدینے والے۔ سبحان اللہ، سب بڑو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 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 نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ، اونچا 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 اونچا۔ یا اللہ ساؤنڈ والا کہیں پاسے چلا گیا ہوئے کو واپس بھیجا، کو آمین۔ ساؤنڈ والا کتا گیا سی، چاہ پیون گئے، ساؤنڈ والے کو سڈو کو آکو بابت دے کو پیسے ریسو کتا گئے، ونگارتے ہیں کیا؟
साड़ी को सडो 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 आको विंगार दे आयो भाईजान, पढ़ो सुभान अल्लाह। आको 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 साउंड वाले क्या करें, साउंड जब बनाया जेड़े घोड़े टांगे वाले हैं साउंड बना के दे या चिंगची बना के दी। वाल जे साउंड बनाया ते बना के वाली तक कहीं को दिहाड़ी ते को आका जेड़ा फजर को कोतरड़े छिलेंदा वदे को आका वन यार फजर को यार भुगतैया वन के साउंड। हां ओ गया वन के 200 दी दी दिहाड़ी उन्हें आके वहां बैठे बैठे 200 मिल गए, चलावना ही नहीं आंदा। बाबा दे बुलंद सुभान अल्लाह, फिर बड़ो सुभान अल्लाह, नहीं ऊंचा दिल से, नहीं नहीं नहीं, फिर को सुभान अल्लाह। नेकी नेकी बुराई को गुनाह को, मगर गुनाह नेकी को नहीं मिटाता। ये भी कितना करम है, ये भी रब्बे करीम का करम है। एक बंदे ने गुनाह किया, अल्लाह फरिश्तों को फरमाया इसकी नेकियों का दफ्तर साफ कर दो, ये निकम्मा है पलीत है, इसकी नेकी खत्म कर दो। करवा सकता था मगर ऐसा नहीं किया। जहां बदियों के दफ्तर को मिटवा सकता है नेकियों के दफ्तर को भी मिटा सकता है, मगर ऐसा नहीं किया। उसके कर्म के क्या कहने, नेकी एक की का 10 नेकियां लिखो। अब जो तबलीग करने वाला है इसके लिए हुक्म फरमाया 1 साल की इबादत का सवाब लिखो, लिखो। नेकियां बढ़ाता गया। तो क्यों ना हम अपने रब को याद करें, अरे दिल की गहराइयों से याद किया करो। ये तो सुभान अल्लाह की बरकत है जो पूरा कुरान पढ़ता होगा। सुभान अल्लाह। कभी तो कुरान को खोल लो। कुरान खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, बोलिए 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 बोलिए। कुरान को देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत, कुरान को छूना टच करना, कुरान को छूना इबादत, कुरान को देखना इबादत, कुरान को छूना इबादत, कुरान को देखना इबादत, देखना इबादत, छूना इबादत, पढ़ना इबादत, सुनना इबादत, घर में रखना इबादत। ये रब का कलाम है। किसका कलाम है भला, बोलिए बोलो बोलो, किसका कलाम है? ये रब्बे जली का कलाम है। और सुनो दीवानों, मेरे पाक नबी सब ने फरमाया जो दिल की अथाह गहराइयों से ईमान और मोहब्बत के साथ सूरह इखलास की तिलावत करे, क्या पढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, क्या पढ़ा? अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फरमाया जो सूरह इखलास की तिलावत ईमान और मोहब्बत से करे, रब्बे करीम खुश होकर उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सब बड़ो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिसालत। कहिए सुभान अल्लाह, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। वो सूरह इखलास जो पाकिस्तान के मिनिस्टरों को नहीं आती, वो सूरह इखलास जो पाकिस्तान के बैरिस्टरों को नहीं आती। ये बड़ी बड़ी इन्होंने डिक्शनरी पढ़ ली हैं, मगर अफसोस इन मम्मी डैडी लोगों को कुरान, बोलो ना, चूंकि ये कुरान पढ़ते नहीं इसलिए मदरसों के खिलाफ अक्सर बयान देते रहते हैं कि ये मदरसे नहीं होने चाहिए, यहाँ मौलवी बनते हैं, ये मौलवियों की मशीनरी तैयार हो रही है, इनको खत्म कर दो, इन मदरसों को मिटा दो, इनको फलाना कर दो। और निकम्मो, और जब तुम पैदा होते हो अजान देने के लिए मौलवी साहब को बुलाते हो, ये मम्मी डैडी वाले भी बुलाते हैं, इसके कान में अजान दो। कलमा पढ़ाए तो मौलवी साहब, ईद पढ़ाए तो मौलवी साहब,
عید بھی پڑھنے نہیں آیا، تیرا نکاح پڑھوائے تو مولوی صاحب، پھر مولوی صاحب کو بلاؤ، اور جب مر جائے تو جنازہ باپ سے پڑھوا لے۔ پھر کہتا مولوی صاحب کو بلاؤ جنازہ پڑھے، ویسے مولوی اچھے نہیں لگتے، داڑھی والا اس کو پسند نہیں ہے، اس کو کون پسند ہے؟ اس کو وہ پسند ہے۔ ہائے میں مر جاؤں، ہائے کتے بیٹھا ہے، ہائے کتے بیٹھا ہے، ہائے اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے، کہندہ میں مر جاؤں، فوراں موبائل نکال کے کہندہ ایک دفعہ پھر کری ذرا، فوراں فوٹو کھینچ رہا اس کی، ہائے ہائے ہائے۔ جب کو داڑھی والا نظر آ گیا کہندہ کی شے ہے، مولوی صاحب نہ ہوئے تھے، انہی سے جنازہ پڑھوا لے پھر جا کے۔ اے اللہ کہ جنازہ تو پڑھوا دو، مارا ابے کو تو پڑھوا لو جنازہ، اے اللہ جی آ کے نکاح تو پڑھوا دو، تو پڑھوا لو اس سے نکاح ہیں، کہتا ان کو نکاح نہیں آتا ورنہ میں پڑھوا لیتا، تو ان سے جنازہ پڑھوا لو۔ مائی گاڈ ان کو جنازے کی دعا نہیں آتی اس لیے نہیں پڑھا، ورنہ میں تو انہی سے پڑھوا لیتا۔ جب ہمارے نوجوان بچے گھروں میں اس طرح سے باتیں کریں نا، آج کے ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرا پتر نا 8ویں آسمان تے پہنچ گیا ہے، ہائے میرا بچہ کہتا موڈریٹ ہو گیا ہے، ہائے مائی گاڈ ہمارا بچہ کتنا ماڈرن ہو گیا ہے۔ باپ بھی خوش ہوتا ہے، ماں بھی خوش ہوتی ہے۔ اور شرم کرو، اور جب بچے کے ایسے لچھن دیکھو، اس کی کیبنٹ کی طرف غور کرو، اس کی فرینڈشپ کی طرف غور کرو، یہ کن کے ساتھ یاری لگائی ہے۔ میں تو دعوت فکر دوں گا، اگر تمہارے بچے کے ہیئر سٹائل چینج ہوا ہے، اس کے ہیئر سٹائل دیکھو، بال کیسے بنائے ہیں، بچے نے داڑھی کیسی بنائی، ادھر سے صاحب ادھر سے صاحب، یہاں بال رکھ لیے، کن بے شرموں کے پاس بیٹھتا ہے وہ، کہ کالج کے پروفیسر کو دیکھا ہے، ایسے پروفیسر پہ ایک بار نہیں 1000 بار لعنت، جو میرے نبی کی سنت کا مذاق اڑائے۔ ہمیں ایسے استاد نہیں چاہیے، ایسے لیکچرار نہیں چاہیے، ایسے پروفیسر نہیں چاہیے، ایسے رہبر نہیں چاہیے، ہمیں وہ رہبر چاہیے جن کا تعلق مصطفیٰ کے قدموں سے جڑتا ہے۔ سبحان اللہ، سب بڑا سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ رسالت، صدقے تاڑے، تمہیں اپنے نبی کا ہی نام یاد نہیں رہا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اپنے نبی کو یاد کیا کرو یار، اپنی خلوتوں میں جلوتوں میں اٹھتے بیٹھتے اپنے حبیب کو یاد کیا کرو۔ نعرہ رسالت۔ یہ جب سے ہمارے سینوں سے محبت رسول کی کمی واقع ہوئی ہے، اس وقت سے یہ یہودی لابی، یہ کرسچن لابی، یہ ہندو لابی ہمارے بچوں پہ غالب ہو گئی ہے۔ ہیئر کٹنگ دیکھی ہے بچوں کی، ہم نے بچے پیدا ضرور کیے، پیدا کر کے روڈ پہ چھوڑ دیے ہیں، ان کی تربیت کا خیال نہیں کرتے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کیا کرو۔ پہلے پہنتے تھے پینٹ، پھر بنا چڈا، میں مذاق نہیں کر رہا، لاہور کے اندر جو یہاں تک وہ پینٹ، اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، وہ چڈا، چڈا کہتے ہیں، وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں چڈا پہنا ہے، اس کو کہتے ہیں چڈا۔ اتھا تک آ گیا کچھا، اتھا آ گئی کچی تے تلے تھی گئی چڈی۔ اچھا بڑے خوش ہو گئے، آہا، کہتا کیا لباس ہے یار، کیا بات ہے یار، آہا کیا لباس ہے، بڑے خوش ہے۔ بچی بیٹیاں پہن کے پھر رہی ہیں، حقیقت خوش بخت ہو تم کہ تمہارے گھروں میں ابھی تک یہ لعنت نہیں پہنچی۔ آپ شہر کے ماحول کو دیکھ کے، ہم تو دنیا پھرنے والے لوگ ہیں، گاڑ گاڑ کا کنٹری کا پانی پینے والے لوگ ہیں، باہر جا کے حالت دیکھو، خدا کی قسم شرم سے بندے کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، مگر ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد زنانہ بال بنائے، زنانے کپڑے پہنے،
زنانی جوتی پہنے اور جو زنانی چال چلے وہ مرد اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے، جہنمی ہے۔ اور بتاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو عورت مردانہ بال بنائے، بوائے کٹ بال جس کو کہتے ہیں، یا عورتیں جو بال کٹواتی ہیں، آج کے مرد میں ہمت ہی نہیں اپنی بیوی کو کہے بال مت کٹوا۔ یہ کیا پلکنگ کرتی ہے، یہ ہمیں کیوں چھوٹی کرا رہی ہے؟ رواج بن گیا ہے، فیشن شو بن گئے، بیوٹی پارلر کھل گئے، پلکنگ کروا رہی ہے۔ ہاں عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کی داڑھی کے بال ہو گئے ہیں وہ اپنے داڑھی کے بال صاف کر سکتی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے، پلکنگ کروا رہی ہے۔ بوائے کٹ بال، مردانہ لباس، مردانہ جوتا اور مردانہ چال چلتی ہیں۔ بالخصوص کینڈیڈیٹ دیکھی ہیں جو کس طرح سے مردانہ چال چل کے آ رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں خوش ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو عورت مردانہ لباس پہنے، مردانہ کٹنگ کروائے، مردانہ جوتا پہنے، مردانہ چال چلے، وہ عورت اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے، جہنمی ہے وہ۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کون نبی؟ جس کی شان میں اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى۔ قرآن سمجھ آتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا حبیب اس وقت تک گلاب کی ان پنکھڑیوں کو جنبش نہیں دیتا جب تک میں جنبش نہ دلاؤں۔ میرے حبیب کا بولنا میرا بولنا، میرا بولنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خدا کے مصطفیٰ کا فرمان اٹل ہے، اس میں تبدیلی واقع نہیں ہونی۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرو، جہاں ان کو انگلش کی تعلیم دلوائی ضرور دلواؤ، وقت کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو سائنس کی تعلیم دلواؤ، اپنے بچوں کو کامرس کی تعلیم دلواؤ، وقت کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹری کی تعلیم دلواؤ، ضرورت ہے۔ اپنے بچے کو سائنسٹک بناؤ، وقت کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم یہ نہ پڑھاؤ، وقت کی ضرورت ہے، مگر خدا رہا جہاں باقی علوم سکھائے اسے علوم دینیہ سکھاؤ، اس کو قرآن سکھاؤ، اسے سیرت رسول سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس کو بتاؤ ہم مسلمان ہیں، اسے بتاؤ ہمارا نبی کیا فرماتے ہیں، میرے نبی کا اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، بولنا کیسا ہے، سونا کیسا ہے، جاگنا کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، پینا کیسا ہے، نبی کی مسکراہٹ کیسا ہے۔ سبحان اللہ، سب بڑو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنیے، ہم تو مدرسوں کے خلاف ہو گئے، مدرسے بند کر دو، ادھر سے امریکہ کا ہمیں پریشر ہے، مدرسے بند کر دو، ادھر اسرائیل کا پریشر ہے، مدرسے بند کر دو، ادھر انڈیا کا پریشر ہے، مدرسے بند کر دو۔ کس لیے؟ کہ ان مدرسوں میں قال اللہ تعالیٰ کی آوازیں آتی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں آتی ہیں۔ جانتے ہو یہ قال اللہ تعالیٰ اور قال النبی کی آواز جو ہے یہ ایٹم بم سے زیادہ بھاری ہے، بھاری۔ واشنگٹن کو جا کے ہلا دیتی ہے، وائٹ ہاؤس کو ہلا دیتی ہے، جا کر تل ابیب کو ہلا دیتی ہے، یہ دہلی کو ہلا دیتی ہے جا کر۔ اس لیے یہ لوگ پریشان ہیں۔ فقیر دعوت فکر دیتا ہے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سینے میں قرآن ہے وہ سینہ ہے جیسے آباد شہر ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سینے میں قرآن نہ ہو وہ سینہ ایسے ہے جیسے برباد ویرانہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا حفظ کر لے، حافظ قرآن ہو۔ قرآن نے جس چیز کو حلال قرار دیا حلال سمجھے، حرام قرار دیا حرام سمجھے۔ ایسا قرآن کا حافظ فرمایا جب فوت ہو جائے اس کے 7 ہاتھ دائیں طرف، 7 ہاتھ بائیں طرف، 7 ہاتھ قدموں کی طرف، 7 ہاتھ سر کی طرف، فرمایا جس کو دفن کر دیا جائے وہ بغیر حساب و کتاب کے داخلے جنت کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سب بڑو سبحان اللہ، سبحان
حکم سائنسدان کے لیے نہیں ہے، سبحان اللہ حافظ قرآن کے لیے۔ ہاں، کبھی دل میں خواہش ہوئی ہے میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے؟ بڑی خوشی ہوتی ہے، میرا بچہ انگلش میڈیم سکول میں پڑھتا ہے، کیسے ہم کود کے اچھل کے پھدک کے بتاتے ہیں میرا بچہ انگلش میڈیم سکول میں پڑھتا ہے۔ اور اگر بچہ ہوم ورک نہ کرے، ٹیوشن نہ پڑھے، اسٹڈی نہ کرے، ہم کیسے بچے سے روٹ جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا بچہ اگر قرآن نہ پڑھے، کبھی خفگی ہوئی ہیں؟ کبھی خفگی ہوئی؟ مولوی صاحب کے بعد پڑھنے نہیں گیا، کبھی پوچھا ہے پوترا بے شرما قرآن کیوں نہیں پڑھن گیا؟ پوچھے؟ کبھی نہیں پوچھا۔ اگر کبھی مولوی صاحب پوچھ لیں تو ہم روٹ جاتے ہیں، مولوی صاحب نہیں پڑھتا اور میں کیا کروں؟ نہیں پڑھتا دفعہ ماری کو، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے۔ قرآن کی عظمت کا پتہ ہو تو ABC کی عظمت کا پتہ ہے، اس کی اہمیت کا پتہ ہے، قرآن کی عظمت کا نہیں پتہ۔ لاکھ انگلش میڈیم تعلیم دلوا لو، اس سے تمہیں دنیا کا فائدہ ضرور ہوگا، آخرت کا نہیں ہے۔ اگر آخرت کا نفع چاہتے ہو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ، اپنے بچوں کو عاشق خدا بناؤ، اپنے بچوں کو عاشق مصطفیٰ بناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کے قدموں میں جائے ہے، واہ میرا لجپال نبی، قدموں میں دفن ہوا ہے، قدموں میں، اس کے قدموں میں دفن ہے۔ حساب و کتاب کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل جنت جو قدموں میں آ جائے، بغیر حساب و کتاب کے داخل جنت ہو جائے، اس اپنے حافظ قرآن کی اپنی شان کیا ہوگی ہے، اپنا مقام کیا ہوگا، اس کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا۔ اور سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت برپا ہوگی، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں ہوں گے۔ اللہ کریم فرمائے گا فرشتوں کو سنہرے ایسے کرو، تخت سجاؤ، تخت، ممبر سجائے جائیں گے، تخت سجائے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا جنتی پوشاک لے کر آؤ، جنتی جبے آئیں گے، جبہ، یہ جو جبہ پہنا ہے نا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے۔ جبہ لاؤ، جبہ لایا جائے گا، جبے لائے جائیں گے۔ سنو آگے بتاؤں، اجازت ہے؟ فجر کو بھانڈے تو نہیں بیچنے؟ اچھا بس سنو کیا کیا؟ جبے لاؤ، جبے آگے، اب کیا حکم ہوگا؟ سنہری رنگ کے تاج لاؤ، سنہرے رنگ کے۔ سبحان اللہ این دا بیان چھوڑ کے نہ گیا کرو میرا سونا، خدا تا کو گھینا ہے اتنا توال کچھ گالی تو صحیح سون گیا کرو، اچھا اگوال سنایا کرو لوگوں کو۔ پڑھو سبحان اللہ۔ نارے کوئی عالم بھی خطاب کرے نا، ان دی آواز کو گھٹا نا، یہ نہ سوچ سون سڑسی، یہ نہیں سڑسی، میرا ایمان ہے، انشاءاللہ نہ سڑسی، آدھے نہیں سڑسی۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے آپ کا اتنا وقت نہیں لینا، آپ بہت بیزی ہیں، آپ نے اپنا وقت نکالا، بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لے کر آئے، آپ کا اتنا وقت نہیں لینا، انشاءاللہ آپ کو جلدی جلدی ہم نے فارغ کرنا ہے تاکہ آپ گھر جائیں اور آرام بھی کریں، نماز فجر ادا کریں، ورنہ فجر دی نماز میرے کھاتے پاچھڑے سو۔ آپ سے یا اللہ تے کو تو پتہ ہے میں تو پڑھنا علام پیا، بولو آج تک کیا کر رہا ہوں، پیر ہو رہا ہوں، میں کو لیٹ جو بھیجتا ہوں میں نہیں پڑھیا، میں ستا پیا، ایک کام نہیں کرنا، دل نہ پڑھو سبحان اللہ، نہیں یار مزہ نہیں آیا، سنے بیٹھے تو آپ کو آواز آئی ہے، سارے کو تو میں چاہ بھی نہیں آگے، آپ کو سبحان اللہ۔ میں نے نا آج اپنے چائے والے دوست کو تاڑ میں رکھا ہوا ہے شاہ جی، یہ بات سے میں اپنے ایک دوست سے میں کو آگے ویندر حضرت میرے ہوٹل دے چاہ پی کے میں نے ایک کرینا پتہ کیا ہے، میں کو چاہ دا کے آپ ہوٹل دے چلا ویندر رستے وال گڈی میری روکی کھڑا ہو دے، میں تو تو کتا دے مجھے چاہ نہ پلاؤنی ہے، بیان نہ سنو سی، آج میں کو تاڑی رکھی بیٹا،
इन्हें पिछली दफा मुक के गया मैं कि चाह ता पीसा जे महफिल बासें ना बेटा मैं कहना बासें आज अल्हम्दुलिल्लाह आया बेटे सुभान अल्लाह आको 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 सुभान अल्लाह बाल पढ़ो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आज गड्डी रोकना चाह पीना मैं सुभान अल्लाह ठीक है ना सुभान अल्लाह आज आया बेटे वादा पूरा कीते क्या बता रहा था भला हमने भी जानबूझ के बाद इधर उधर करके हमने कहा देखे तो सही तवज्जो है कि नहीं है हाँ जी इधर वाले दोस्त कयामत के दिन जन्नत के अंदर क्या होगा जुब्बे लाओ सुनना तवज्जो है ना जुब्बे लाओ जुब्बे आ जाएंगे तख्त बिछाओ तख्त बिछ के सुनहरे रंग के ताज लाओ उन पे याकूत जमरद हीरे जवाहरात लगे होंगे वो लाओ वो लेकर आएंगे बारी लाहा मलाइक लेकर आए खड़े ऐ परवरदिगार आलम तेरे हुक्म पर ये तमाम चीजें मुयस्सर हैं हुक्म दे अब क्या हुक्म है फरमाया फला बिन फला फला बिन फला फला बिन फला फला बिन फला फला मर्द फला औरत फला मर्द फला औरत फला मर्द फला औरत फला मर्द फला औरत उनको बुलाओ जन्नत के अंदर उनको बुलाओ उनको बुलाया जाएगा उनको बुलाया जाएगा अल्लाह फरमाएगा इधर आओ कौन फरमाएगा हाँ अगर रब की आवाजों को रसीली आवाजों को सुनना है वो काम करो नेकी के ताकि तुम्हें जन्नत नसीब हो जाए सुभान अल्लाह आ जाओ आ गए मिम्बरों पे बैठो मिम्बरों पे बैठे इनको जुब्बे पहनाओ जुब्बे पहनाए सरों पे ताज रखो ताज रख दिए अब वो सज के बैठे पेशानी से नूर छिन रहा है पेशानियों से नूर चमक रहा है अहले जन्नत को मुनव्वर कर रहा है वो नूर वो सज के यूं बैठे होंगे मिम्बरों में एक अलहदा से जमात बैठी होगी अहले जन्नत फख्र से उनको देख रहे होंगे बड़े खुशबख्त है यार अल्लाह ने इनको इनफरादी पोजीशन दे दी है इनफरादियत दे दी है अब अल्लाह फरमाएगा जानते हो मैंने तुम्हें ये शान ये मकाम ये मर्तबा क्यों दिया है वो कहेंगे ऐ रब्बे कायनात हम नहीं जानते तू बेनियाज है तू करीम है तूने कर्म कर दिया हम क्या जाने हम बे इतना कर्म क्यों किया फरमाएगा अल्लाह मैंने ये कर्म इसलिए किया है कि दुनिया में तुमने मेरे कुरान की अजमत का ख्याल किया था जब हर एक को ये फिक्र थी मेरा बच्चा पढ़कर ये बन जाए वो बन जाए और तुमको ये ख्याल था मेरा बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए आओ मैंने इसलिए तुम्हें शान दी है ताकि अहले जन्नत देख लें जिन्होंने दुनिया में मेरे कुरान को बुलंद किया था आज मैंने उनको बुलंद फरमा दिया है सुभान अल्लाह सब बड़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो कितना खुशबख्त वालिदैन होंगे हैं अगर नबी सल्लल्लाहु की बात पे सच्चा यकीन है कि नहीं है नहीं है ना बदबख्त है जिसको नबी की बात पे यकीन ना हो खुशबख्त है जो अपने नबी की बात यकीन से सुने कि नबी ने फरमा दिया ना यार हमारा यकीन तो बड़ा मुतजलजल है हम बयान सुनने के बाद सुबह उठ के किससे पूछते हैं कुंजड़े से पूछते हैं सब्जी वाले से रात पीर साहब बयान कर रहे थे ऐसा हो सकता है एक गया शेव करवाने नई से पूछ रहा है पीर साहब बयान कर रहे थे ऐसा हो सकता है एक मोची से पॉलिश करवा रहा है कह रहा है ऐसा हो सकता है वो कहते ऐ पीर में गला करते फिरते हैं मौलवी ऐसे बातें करते फिरते हैं इनको क्या पता कैसे हो सकता है जो कुरान पढ़ा दे उनके माँ बाप को ये करम हाफिज कुरान के कदमों में दफन हो जाए बगैर हिसाब किताब के दाखिल जन्नत हो है बातें हैं इनकी बातें हैं
کس سے پوچھنے گیا ہے؟ پھر آ کے کہتا جی میں نے موچی سے پوچھا ہے، موچی کہہ رہا تھا غلط کہا ہے انہوں نے. ایک کہتا میں نے نئی سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہا تھا غلط ہے. ایک کہتا ہے آلو لے لے، گنڈے لے لے، فلانی لے لے، فلانی لے لے، فلانی لے لے، فلانی لے لے. اس نے پوچھا، کہتا ہے ہاں جی. کہتا ہے پوچھا اس سے، وہ کہتا ہے غلط ہے. ایک گیا پوچھنے کس سے؟ سلور پتل نال پتیسا، ٹوٹیاں پھٹیاں نال جتیاں نال پتیسا. ایک اس سے پوچھ رہا ہے. اور کس سے پوچھ رہے ہو؟ اور نبی کی حدیث کی شرح پوچھنی ہے ان لوگوں سے، اور جس کو وضو کے فرضوں کا نہیں پتا، اور جس کو نماز کے فرضوں کا نہیں پتا، اور جس کو غسل کے فرضوں کا نہیں پتا. نبی کی حدیث کی شرح پوچھنی ہے تو کسی رومی سے پوچھو، جامی سے پوچھو، غزالی سے پوچھو، رازی سے پوچھو، لاہور کے داتا سے پوچھو، پاک پتن کے بابا سے پوچھو، اجمیر کے خواجہ سے پوچھو، بغداد کے غوث سے پوچھو، کلندر کے کلندر سے پوچھو، حضرت پیر بارو سے پوچھو، کروڑ لال حسن کے سید سے پوچھو. سب بڑا سبحان اللہ. پیر سواگ لجپال سے پوچھو جا کے، وہ تمہیں بتائے. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے نبی کی حدیث کی شرح کیا ہے. کن سے پوچھتے ہو؟ یقین ہی نہیں. بات نبی کی ہو رہی ہے. اسی کہہ جی امیر بات کرے گا تو ٹھیک ہے، یہ پیر بات کر رہا ہے تو غلط ہے. بات امیر کرے گا تو ٹھیک ہے، پیر کرے تو غلط ہے. اور جو پیر والے ہیں وہ کہ پیر کہے گا تو ٹھیک ہے، امیر کہے گا تو غلط ہے. ارے یہ دیکھو بات کس کی ہو رہی ہے، نہیں سمجھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں تشریف فرما ہے. ابو جہل وہاں آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ایک بات بتاؤں. ہاں بتا. ایک بات بتاؤں، بتا. اچھا تجھ سے پوچھوں کوسچن کروں، کر. یہ بات بتا، اگر کوئی یہ کہے کہ رات میں میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا ہوں، ملک شام گیا ہوں، کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ جہازوں کا دور نہیں تھا، وہ گدے پہ، خچر پہ، گھوڑے پہ، کھوتے پہ، گدے پہ، اونٹ پہ سواری لوگ کرتے تھے. آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا. کہنے لگا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ راتوں رات گیا بھی ہوں، آ بھی گیا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ان ایکسپیکٹڈ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، امپاسبل، ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کہنے لگا اچھا اگر کوئی یہ کہے میں آسمانوں کی طرف گیا ہوں پھر آیا ہوں، ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا. کہنے کا سن، جس کی تعریفیں کرتا پھرتا ہے نا، جس کے تو کلمے پڑھتا پھرتا ہے، جس نبی کے اس نے اعلان کیا راتوں رات سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ اعلان کر رہا ہے میں گیا، میں آیا، عرشوں میں گیا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اور راتوں رات جس لمحے گیا اسی لمحے میں واپس آ گیا. اس نے یہ اعلان کیا ہے. جب یہ بات سنی نا، پہلے بھی تو بات ابو جہل بتا رہا تھا، اب بھی بات ابو جہل بتا رہا ہے. زبان پہلے بھی ابو جہل کی تھی، زبان اب بھی ابو جہل کی ہے. جب یہ سنا نا تو صدیق کی محبت تڑپ اٹھی. فرمایا اچھا میرے یار کی بات کر رہا ہے؟ کہا ہاں اسی کی کر رہا ہوں. فرمایا میں سمجھا کسی اور کی بات کر رہا ہے. اور میرے یار کے کیا کہنے ہیں؟ اور میرا یار تو ایک بار نہیں 1000 بار جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے. سبحان اللہ. سب بڑا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہم اپنے نبی کے مدنی نبی کے، کہیے سبحان اللہ، مدنی نبی کے، پھر بولیے سبحان اللہ، مدنی نبی کے. آوازیں بولیں سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ.
یہ ایمان ہے. یہ کیا ہے والا بولو؟ اپنے نبی کی جب بات کو سنو تو ایمان اور عقیدہ یہی رکھو. یہ کون صدیق ہے؟ یہ وہ صدیق ہے جو نبی کا یار ہے، جس کو یار غار کہتے. کیا کہتے ہیں والا؟ یار، بولو نا، بولو بولو، یار 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 غار، یار غار، یہ وہ یار ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاہرہ عابدہ زاہدہ، آپ تشریف فرما. عرض کی فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائیں. ایک بات بتائیں، آپ کے صحابیوں میں کوئی ایسا صحابی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کی مانے دوں، ان گنت، بے حد، بے شمار، کاؤنٹ نہ کیے جائیں؟ ایسا ہے؟ فرمایا ہے. ستاروں والی رات تھی، ایسا ہے. آقا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرا عمر ہے. میرا، بولو نا، میرا عمر ہے. یہ عمر کون ہے؟ یہ خلیفہ ثانی ہے، خلیفہ ثانی ہے، خلیفہ ثانی ہے. یہ جانشین رسول ہے، یہ جانشین رسول ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ مراد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مراد رسول ہے. یہ وہ ہے جس کی شان میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، اگر ہوتا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میں آخری نبی آخری رسول ہوں. اگر ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتا، سبحان اللہ، جس کا یوم شہادت یکم محرم الحرام کو تھا. عائشہ وہ میرا عمر ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہو گئی، خاموش ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ عائشہ کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا عائشہ جی محبوب کیا بات ہے؟ دل تیرا بیٹھ سا گیا ہے، چہرے پہ وہ طمانت نظر نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ اداس کیوں ہو گئی ہو؟ کہتی محبوب میں سمجھی تھی میرے بابا کا نام لیں گے، آپ نے عمر کا لے دیا. فرمایا تیرے بابا کی ساری نیکیاں ایک طرف، تیرے بابا کی غار کی نیکی ایک طرف ہے. تیرے بابا کی غار کی نیکی، عمر کی ساری نیکیاں، کلمہ پڑھنے کی نیکی، ہجرت کرنے کی نیکی، اللہ مہاجر ہونے کی نیکی، میرے پیچھے بار بار نمازیں پڑھنے کی نیکی، روزے رکھنے کی نیکی، حج کرنے کی نیکی، عمرہ کرنے کی نیکی، جہاد کرنے کی نیکی، ساری نیکیاں ایک طرف. صدیق کی غار کی نیکی، وہ غار میں کوئی زیادہ جہاد کر لیا تھا، زیادہ نمازیں پڑھی تھی، کیا ہوا کیا تھا؟ وہ تھا یہ گود صدیق کی ہے. گود کس کی ہے بھلا بولیے؟ گود صدیق کی ہے. اور اس گود میں سر اقدس کس کا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر کیا تھا؟ یوں دیکھ رہا ہے وہ جو تنہائی میں خلوت میں چہرہ رسول کا جو درشن کیا وہ فرمایا غار کی نیکی ایک طرف ہے، ثابت ہوا سب نیکیاں ایک طرف، چہرہ رسول کو دیکھنے کی نیکی ایک طرف ہے. سبحان اللہ، سب بڑا سبحان اللہ، سبحان اللہ. عشق صدیق کو دیکھو، جب صحابی مال لے کر آئے، ابھی بچہ نعت پڑھ رہا تھا، صدیق عمر بھی آئے، سب اپنا مال لے آئے. تیرا حاضر ہے عثمان، یا رسول اللہ، ہر صحابی اپنا اپنا مال لے کر آیا. باری صدیق اکبر کی آئی. سننا میں اختصار سے بتاتا جاؤں. باری صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آئی. وہ جب مال لائے نا، سرکار نے فرمایا کیا لائے ہو؟ آقا جو لایا جو تھا لے آیا ہوں. سب سے پوچھا، بتایا مال، کسی نے کہا مال کے 10 حصے کیے، کسی نے 9 حصے کیے، کسی نے 5 کیے، کسی نے 4 کیے. جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 2 حصے کیے. فرمایا ایک آپ کی بارگاہ میں، ایک بچوں کے لیے چھوڑا ہوں. باری صدیق کی آئی، تم کیا لائے ہو؟ کہتا ہے پروانے کو چراغ، بلک بل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. اللہ اور بولو بولو، نہیں سمجھے میری بات؟ اللہ اور اس کے، حدیث کی کتب اٹھا کے دیکھو،
یہ نہیں فرمایا گھر میں خدا کو چھوڑا، ساتھ یہ فرمایا گھر میں اللہ اور اس کے تو بولو تو میرے نبی نے ایک دفعہ نہیں فرمایا کیا کہہ رہے ہو میں تو یہاں ہوں تو گھر کس کو چھوڑا ہے؟ نہیں سمجھا میری بات؟ میں تو یہاں ہوں تو کہتا گھر چھوڑ کر آئے ہوں، یہ کیا بات کر دی؟ حدیث کیا ہے؟ نبی نے جو فرما دیا حدیث ہے، جو کر دیا حدیث ہے، جس کا حکم دیا حدیث ہے، جو عمل کرتے دیکھ کر خاموشی اختیار کی وہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ نہیں فرمایا، نہیں فرمایا کیا کہہ رہے ہو میں تو یہاں ہوں تو کہتا گھر چھوڑ آیا ہوں؟ اچھا چلو، نبی خاموش رہے، صحابی پاس بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا جھرمٹ سجا ہوا تھا، اس میں عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، طلحہ زبیر بھی ہیں۔ ان جگمگاتے ستاروں میں مصطفیٰ چاند بن کر بیٹھے ہیں۔ اب سن، کسی ایک نے نہیں کہا صدیق کیا کہہ رہے ہو، تیرے سے ایسی توقع نہیں تھی اس قسم کی ٹاک شاک کرے گا کہ خدا کو چھوڑا، ساتھ کا رسول کو بھی چھوڑ آیا ہوں وہاں پہ، رسول یہاں بیٹھے ہیں کہ وہاں بیٹھے ہیں؟ ایک نے بھی نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمایا، نبی نے بھی نہیں فرمایا، یاروں نے بھی نہیں کہا۔ صدیق نے اپنا عقیدہ اور نظریہ ایمان و عقیدہ بتا دیا، جہاں خدا ہے وہیں مصطفیٰ ہے، جہاں مصطفیٰ ہے وہیں خدا ہے۔ سبحان اللہ، خدا کو ڈھونڈنے والوں مصطفیٰ کے پاس آؤ، تمہیں مصطفیٰ مل گیا تو خدا مل جائے گا، اگر مصطفیٰ کو بائی پاس کر دیا خدا نہیں ملے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، کہاں کہاں؟ گھر میں ثابت ہوا، صدیق کے گھر میں بھی مصطفیٰ، مسجد نبوی میں بھی مصطفیٰ ثابت ہوا۔ اگر ان دو جگہوں پہ بیک وقت مصطفیٰ ہو سکتے ہیں تو نبی وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت۔ میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، 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 میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، 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 میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، 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 کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، 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 کوئی گفتگو لب پر
نبی میری سانسوں میں یا نبی میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی 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 رخ مصطفیٰ کا منظر میری چشمے تر کے اندر رخ مصطفیٰ کا منظر میری چشمے تر کے اندر رخ مصطفیٰ کا منظر میری چشمے تر کے اندر رخ مصطفیٰ کا منظر میری چشمے تر کے اندر رخ مصطفیٰ کا منظر میرے چشمے تر کے اندر رخ مصطفیٰ کا منظر میرے چشمے تر کے اندر رخ مصطفیٰ کا منظر میرے چشمے تر کے اندر رخ مصطفیٰ کا منظر میرے چشمے تر کے اندر میرے چشمے تر کے اندر رخ مصطفیٰ کا منظر میرے چشمے تر کے اندر رخ مصطفیٰ کا منظر میرے چشمے تر کے اندر 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 رخ مصطفیٰ کا منظر میرے چشمے تر کے اندر رخ مصطفیٰ کا منظر میرے چشمے تر کے اندر رخ مصطفیٰ کا منظر میرے چشمے تر کے اندر رخ مصطفیٰ کا منظر میرے چشمے تر کے اندر کبھی صبح آ گیا ہے کبھی صبح آ گیا ہے کبھی صبح آ گیا ہے کبھی شام آ گیا ہے میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی یا نبی یا نبی بولو بولو نبی بولو نبی سارے بولو نبی سارے بولو سارے بولو یا نبی 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 وہ جو پی کے شیخ سادی بلغ العلا پکارے وہ پی کے شیخ سادی بلغ العلا پکارے وہ پی کے شیخ سادی بلغ العلا پکارے وہ جو پی کے شیخ سادی بلغ العلا پکارے وہ جو پی کے شیخ سادی بلغ العلا پکارے وہ جو پی کے شیخ سادی بلغ العلا پکارے بلغ العلا پکارے بلغ العلا پکارے وہ جو پی کے شیخ سادی بلغ العلا پکارے وہ جو پی کے شیخ سادی بلغ العلا پکارے 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 وہ جو پی کے شیخ سادی بلغ العلا پکارے وہ پی کے خواجہ میرے بلغ العلا پکارے وہ پی کے خواجہ میرے بلغ العلا پکارے وہ پی کے خواجہ میرے بلغ العلا پکارے وہ پی کے غوث میرے بلغ العلا پکارے وہ پی کے غوث میرے بلغ العلا پکارے وہ پی کے داتا میرے بلغ العلا پکارے وہ پی کے داتا میرے بلغ العلا پکارے وہ پی کے داتا میرے بلغ العلا پکارے وہ پی کے داتا
میرے بلغل علا پکارے وہ جو پی کے شہزادی بلغل علا پکارے 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 گشبت جا پکارے گشبت جا پکارے گشبت جا پکارے گشبت جا پکارے وہ پی کے شہزادی بلغل علا پکارے وہ پی کے شہزادی بلغل علا پکارے میرے دستے ناتوا میں 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 وہی جام آ گیا ہے میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی بولو 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 یا نبی 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 بولو 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 جس کو دیدار رسول چاہیے یا نبی 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 سبحان اللہ نبی سبحان تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر سرکار نے جو فرما دیا وہ اٹل ہے جو فرما دیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی فلسفہ بتایا نبی نے جو فرما دیا سو بات کوئی بھی کر رہا ہو یہ دیکھو بات کس کی ہے بات میرے آقا کی ہے بس ختم ہوگی بات زبان کس کی تھی ابو جہل کی تھی فرمایا زبان تیری ہے بات میرے مصطفیٰ کی ہے فرمایا میرے یار دے کی کہنے ہے ساڑھا یار ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ جا بھی سکتا ہے بولو نا جا بھی سکتا ہے اور ہم حدیث سن کے ہم کیا کہتے ہیں پوچھتے ہیں جا کے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہے ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا سب ہو سکتا ہے جو سرکار نے فرما دیا تو اٹل ہے اٹل ہے سنو دیوانو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز ادا کر کے دعا سے پہلے بغیر تکلم کے بغیر گفتگو کے آیت الکرسی پڑھ لے آیت الکرسی پڑھ لے فرمایا اس کا اور جنت کا فاصلہ صرف اتنا ہے آقا کتنا موت فرمایا جیسے ہی موت واقع ہو بغیر حساب و کتاب کے ایسے بندے کو اللہ داخل جنت فرما دیتا ہے سب کو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سمجھو قرآن کو افسوس ہم نے قرآن کو اٹھا کر چومیوں کے لیے رکھا ہے قرآن کو پپیوں کے لیے رکھا ہے قرآن کو برکت کے لیے رکھا ہے قرآن کو قسموں کے لیے رکھا ہے شادی بیاہ کے وقت قرآن اٹھا کر ہم دلہن کے سر پہ رکھتے ہیں اور پھر اس کو گزرواتے ہیں وہاں سے قرآن صرف رسموں کے لیے رکھا گیا ارے قرآن رسمن نہیں ہے
ارے قرآن صرف پپیوں کے لیے نہیں ہے، ارے قرآن صرف تبرک کے لیے نہیں ہے، خدا کے لیے قرآن کو کھولو، قرآن کو پڑھو۔ یہ جو ہمیں گھروں میں ٹینشنیں واقع ہو گئیں، یہ پریشانی، وہ پریشانی، جاب کی پریشانی، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے، اولاد نافرمان، یہ تمام ٹینشنیں جب آتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے ٹونا کر دیا۔ ہاں ایسے خبیث لوگ ہیں جو جادو کرتے ہیں، ایسے لعین لوگ ہیں جو ٹونے کرتے ہیں، اور سن لو جو کوئی جادو ٹونا کرے اور کروائے وہ جہنمی ہے۔ مت کسی پہ کبھی جادو کروانا، نہ مت کبھی کبھی ایسا عمل کرنا، حرام ہے، فعل حرام ہے، یہ جہنمی ہے وہ شخص جو کسی پہ جادو ٹونا کرے۔ اللہ اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے، لوگ کرتے ہیں ایسے کام، مگر اکثریت ایسا ہے، لوگ سمجھتے جادو ٹونا ہو گیا۔ ارے تمہیں جادو ٹونے کی طرف نیگیٹو تمہاری سوچ جاتی ہے، کبھی پازیٹیو بھی سوچا کر۔ ہو سکتا ہے یہ جو گھر میں 6 7 8 قرآن پڑے ہوئے ہیں، پورا سال ہو گئے جس کو کسی نے چھوا نہیں، جس کو کسی نے کھولا نہیں، جس کی کسی نے تلاوت نہیں کی، ہو سکتا ہے قرآن کا دل ٹوٹ گیا ہو سکتا ہے قرآن کی دل آزاری ہو گئی ہو سکتا ہے قرآن کی بددعا لگ گئی ہو۔ حضرت قرآن کا کیسا دل قرآن کا، ارے تیرا دل ہے قرآن کا نہیں ہے، قرآن کا بھی ہے۔ نبی فرماتے ہیں قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، یاسین، سورہ یاسین قرآن کا بولو دل ہے۔ اور یہاں تو کوئی عاشق یہ کہتا ہے ڈھا دے مسجد، ڈھا دے مسجد، ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کوئی ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھامی، رب دلاں وچ رہندا۔ بات پھر دل کی آ گئی، رب دلاں وچ رہندا، یعنی دل نہیں توڑنا، بندے کا دل توڑنے سے منع کر دیا، اور قرآن کے دل کو توڑا جو کہ اللہ کا کلام ہے۔ جب تو تلاوت نہیں کرے گا اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اتنی گرد چڑھی ہوئی ہے قرآنوں پر۔ افسوس، صد افسوس، وہ زمانہ کہاں سے لائے جب ارلی مارننگ لوگ اٹھتے تھے، بابا دادا نانا ابا وہ اٹھ کے مسجد میں آتے تھے اور قرآن کی آ کے تلاوت کیا کرتے تھے، وہ زمانہ بھی تھا۔ اب تو پتہ کیا ہو گیا ہے، اذان ہو گئی کوئی مسجد میں نہیں آیا، 10 منٹ پہلے پھر پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یہ کاشن دیتا ہے اور پھر کہتا ہے 10 منٹ رہ گئے بھائی جان جماعت میں سے آ جاؤ۔ تجھے کیا ضرورت ہے؟ میں نے اپنی مسجد میں یہ کاشن بند کروا دیا۔ کس لیے کوئی مسجد میں آتا ہی نہیں تھا۔ جب وہ آخری کاشن آتا 5 منٹ پہلے کا، پھر مسجد میں آتے تھے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے اذان کا مقصد تو بہت ہو گیا، اذان کس لیے دی ہے؟ جب اذان سن کے نہیں آیا یہ اگلا کاشن کس چیز کا؟ مت دو ایسے کاشن، وہی اذان کافی ہے۔ وہ اذان سناؤ تاکہ اذان سن کے مسجد میں آئے، اور جاؤ بیفور ٹائم جاؤ، وضو کر کے جاؤ، سر ڈھانک کے جاؤ، ذکر کرتے جاؤ، اور مسجد میں جا کر کیا کرو؟ قرآن کھولو، خدا کے کلام کی تلاوت شروع کر دو۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ادھر سے آواز آ رہی ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سبحان اللہ، بولو 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 سب بولو، کیا مزے کی بات ہو۔ اور ادھر ہم ہوں، ادھر ہماری خاتون، ہماری اماں، نانی، دادی، ہماری بچیاں، ہماری بیوی، وہ قرآن اٹھا کر بیٹھے ہوں۔ ادھر سے یاسین کی آواز آ رہی ہے، ادھر تبارک الذی کی آواز آ رہی ہے، ادھر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد آئے آئے آئے۔ جس گھر میں 5 6 بندے بندیاں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، اس گھر میں جادو ٹونا اثر کر سکتا ہے؟ ارے نہیں کر سکتا۔ بھاگ کے جاتے ہیں نامراد پیروں کے پاس جن کے چہروں پہ داڑھیاں نظر نہیں آتی، بے شراب پیروں کے پاس، جادو ٹونے اور عملیات والے بابوں کے پاس کیا پڑا ہے؟ ارے تجھے ایک تعویذ کی طاقت کا پتہ ہے، ایک گنڈے کی طاقت کا پتہ ہے، ایک بد عمل، بد کردار، کمار اور عیاش قسم کے جادوگر کی طاقت کا پتہ ہے، تجھے قرآن کی طاقت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔
خدا کے لیے قرآن کی طاقت کو سمجھو، قرآن کی عظمت کو سمجھو. ارے خدا کے لیے جس خدا کا کلمہ پڑھا ہے اس کی ربوبیت کو سمجھو، اس کی الوہیت کو سمجھو، اس کی سمدیت کو سمجھو. وہ خدا تو اس سے دور نہیں ہے، تو خدا سے دور ہو گیا. وہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تیری شارت سے زیادہ قریب ہوں. زیادہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ کو دور سمجھنے والے، مجھ کو دور سمجھنے والے، میں تو اس سے دور نہیں ہوں، تو ہی دور ہے، ہم تو تیرے پاس ہیں، تیری شارت سے زیادہ قریب. اللہ کہاں ہے؟ شارت سے زیادہ قریب ہیں. افسوس ان جادو ٹونے والوں سے جا کے عملیات کرواتے ہیں. کوئی ہندو کے قدموں میں بیٹھا ہے، کوئی کرسچن کے قدموں میں بیٹھا ہے جا کر، کوئی بد عمل اور بد کردار قسم کے پیر کے پاس بیٹھا ہے. ایسے لوگوں کے لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، تمہارا پیر وہی ہے، وہ فلانی کی بڈی نکال کے لے گیا ہے، تمہارے پیر نے یہ دیکھو اخبار صبح وہ لے کے آ جاتے ہیں، یہ دیکھو تمہارے پیر کے کام، یہ فلانا کام کر گیا ہے، تمہارا پیر فلانا کام کیا. بتا دو ہمارا ایسے پیروں سے کوئی تعلق نہیں. بے نمازی، بے شرع، تارک صلاۃ، تارک سنت ہمارے پیر، ہمارے پیر وہ ہیں ارے جنہیں دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. خدا سبحان اللہ. سب بڑا سبحان. ہمارے پیروں کا کیا کہنا؟ ہمارا ایک پیر بھی کسی پیر پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہ بے نمازی تھا. کسی ایک پیر پہ، داتا پہ ہاتھ رکھو، چیلنج سے کہتا ہوں، بابا پہ ہاتھ رکھو، پاک پتن کا بابا، اجمیر کا خواجہ، قطب الدین بختیار کاکی پہ رکھو، الہ الدین علی احمد صابر کلیری پہ ہاتھ رکھ کے دکھاؤ، رکھ کے دکھاؤ. نظام الدین اولیاء پہ رکھو، موری کے نواب پہ ہاتھ رکھو، موری کے معصوم پہ ہاتھ رکھو، وادی عزیز کے خواجہ محمد علی پہ ہاتھ رکھو. سبحان اللہ. بولو 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 بولو. حضرت پیر سواگ لجپال پہ ہاتھ رکھو، کسی ایک پہ. حضرت پیر بارو صاحب رحمت اللہ علیہ کے پہ ہاتھ رکھ کے میں کہتا ہوں حضرت سلطان باہو پہ ہاتھ رکھ کے دکھاؤ، حضرت خواجہ خواجہ محی الدین گیلانی پہ ہاتھ رکھ کے دکھاؤ، کسی ایک پیر پہ ہاتھ رکھ کے دکھاؤ یہ دیکھو تمہارا پیر بے نمازی ہے. میں تمہیں بتاؤں 7 کے کلندر پہ ہاتھ رکھ کے دکھاؤ. یہ لوگ جو کلندر کے بارے میں کہتے ہیں تیرے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں، کہتا ہے ہمارا کلندری سلسلہ ہے. سگریٹ کیوں پیتا ہے؟ ہم کلندری ہیں. تو بھنگ کیوں پیتا ہے؟ ہم کلندری ہیں. حویم کیوں کھاتا ہے؟ ہم کلندری ہیں. نمازیں کیوں نہیں پڑھتا؟ ہم کلندری ہیں. او بد شکل، او بد عقل، تو نے کلندر پہ الزام لگایا. تو کیا سمجھتا ہے کلندر کے چہرے پہ داڑھی نہ تھی؟ تو کیا سمجھتا ہے کلندر بے نمازی تھا؟ تو کیا سمجھتا ہے کلندر عیاش تھا؟ تو کیا سمجھتا ہے کلندر بھنگ پیتا تھا، چرس پیتا تھا، حویم کھاتا تھا؟ ارے خدا کعبہ کی قسم کلندر با حیات شخصیت تھے، کلندر با نمازی تھے، کلندر ساجد تھے، کلندر عابد تھے، کلندر زاہد تھے. سب بڑا سبحان اللہ. کس میرے پاس ٹائم نہیں، میں پھر کبھی آ کے بیان میں وضاحت کروں گا کس پیر کی بات بتاؤں. ہم ایسے پیروں کو نہیں مانتے. اگر کوئی ایسا دوست بیٹھا ہو جو پیروں کے بارے میں یہ کنسپٹ رکھتا ہو سن لو، ہمارا ایسے پیروں سے کوئی تعلق نہیں. ایک بات اگلی سنو، یہ جو لوگ مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، جو سجدے کرتے ہیں، یہ جہالت ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے اکابرین کی کسی کتب کو کھول کے دیکھو، ہمارے کسی عالم نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، سنو حضرت قطب الدین بختیار کاکی، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی کتاب، شہاب الدین سہروردی کی کتاب اور غنیت الطالبین غوث پاک کی کتاب اٹھا کے دیکھو، کسی ایک کتاب سے ثابت کر کے دکھاؤ ہمارے کسی بزرگ نے، ہمارے کسی عالم نے قبروں کو سجدہ کرنا حلال قرار دیا ہو. سجدہ غیر کو حرام ہے، غیر کو وہ چاہے احترام
احتراماً ہو، تعظیماً ہو، تکریماً ہو، عبادتاً ہو، ہر لحاظ سے سجدہ غیر کو حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ سجدہ صرف و صرف ایک ذات کے لیے روا ہے جسے ذات خدا کہا جاتا ہے، خدا۔ سبحان اللہ، سب بڑا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت۔ اگر کوئی شخص سجدے کرے، آپ کی ڈیوٹی ہے اسے روک کے سمجھائیں، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ وہ شخص سجدے کراتا ہے وہ خود گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس کو چاہیے منع کرے، منع کرے اس کو۔ سجدہ صرف اور صرف کس کی ذات کے لیے؟ بولیے، بولو 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 بولو۔ خدا کی قسم، چاہے داتا ہو، بابا ہو، غوث و مجدد ہو، یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ توحید کے نمبردار ہیں۔ اگر توحید سیکھنی ہو اللہ والوں سے سیکھو، اگر رسالت کی مہک لینی ہو اللہ والوں سے لو۔ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کس سے ملاتے ہیں بھلا؟ بولو 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 بولو۔ The man is known by the company keeps۔ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے شروع میں کہا تھا ایسی محفلیں سجاؤ، ایسی محفلیں مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہیں، دلوں کا زنگ اتار دیتی ہیں، دلوں کو سیکل کر دیتی ہیں، اذہان کو منزہ کر دیتی ہیں، روح کو بالیدہ کر دیتی ہیں۔ اگر روحوں کو پاک کرانا ہے اللہ والوں کی صحبتوں میں آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لوگ فرقہ بازی نہیں کرتے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو، تفرقے میں نہ پڑو۔ ہم وہ نہیں ہیں جو یہ کہیں یہ کافر، وہ نہیں ہیں وہ کافر، وہ کافر، تو ایسا ہوا کافر، تو ادھر ہوا کافر، تو کافر، تو کافر۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، ہاں ہم وہ نہیں ہیں۔ ارے ہمیں تو انہوں نے سبق پڑھایا ہے جنہوں نے کافروں کو مسلمان کر کے جنت کا راستہ دکھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کافر کافر کے کلمے کہنے والے نہیں ہیں۔ ہم نفرت کے بیج نہیں بوتے، ہم نفرتوں کا سبق نہیں دیتے۔ ہم کس کا سبق دیتے ہیں؟ ہم محبتوں کا سبق دیتے ہیں، ہم توڑنے کا سبق نہیں دیتے۔ ارے ہم تو جوڑنے کا سبق دیتے ہیں، جوڑنے کا۔ سبحان اللہ، سب بڑا سبحان اللہ۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ سنو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السلمہ من قطعتا، فرمایا جو تیرے سے رشتوں کو توڑے تو جوڑ اسے رشتوں کو۔ ہم تو نفرتوں کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دین متین اسی چیز کا نام ہے۔ کیا سمجھے میرے نبی کی تعلیم کو؟ میرے نبی کی تعلیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ میرے نبی نے تو محبت کا سبق دیا ہے۔ یاد کرو حاتم طائی کی بیٹی جب کنیز بن کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائی گئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حالانکہ وہ کنیز تھی، لونڈی تھی، غلام تھی اس وقت، کنیز کی حیثیت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ آقا یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ میرے نبی آگے بڑھے، اپنی چادر اتاری، چادر اتار کر کاندھے سے حاتم طائی کی بیٹی کی سر پہ رکھ دی۔ آقا یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یہ سخی کی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کی بیٹی ہے؟ یہ سخی کی بیٹی ہے۔ کس کی بیٹی ہے؟ اس عمل نے نبی کے اس عمل نے حاتم طائی کی بیٹی پر کے دل پہ کتنا اثر چھوڑا ہوگا۔ اور یاد کرو مکہ جب فتح ہو گیا، نبی مکے کے اندر سینے کعبہ میں کھڑے ہیں اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن سب کے لیے معافی ہے۔ سب نے کام سب کے لیے، 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 سب کے لیے معافی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ادھر سے ایک آواز آئی سب کے لیے، فرمایا سب کے لیے، کہتی ہے ہندا کے لیے بھی۔ یہ ہندا کون تھی؟ ابو سفیان کی بیوی ہے۔ یہ کون ہے؟ جناب معاویہ کی اماں ہے۔ یہ کون ہے؟ یزید کی دادی ہے۔ کہا ہندا کے لیے بھی۔ یہ کون ہے ہندا؟ یہ وہ ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا
سید الشہداء جناب حضرت حمزہ کا قتل کروایا، شہید کروایا، اور پھر نبی کے سامنے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا، پیٹ چاکا، پیٹ کاٹ دیا، کاٹ کر حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا، کلیجہ نکال کے اس کو دانتوں میں رکھا، دانتوں میں رکھ کے تھو تھو کر کے پھینکا، نبی کے سامنے کیا اس نے، اتنی نفرت کا اظہار کیا اس نے۔ اور جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کو یاد کرتے تو زاروں قطار رویا کرتے تھے، بیٹھ کر زاروں قطار روتے کہ مجھے اپنے، کوئی پوچھتا یا نبی اللہ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا مجھے اپنا چچا حضرت حمزہ یاد آ رہے ہیں، ہاں ان کی وفائیں یاد آ رہی ہیں، ان کی شہادت کا عالم یاد آ رہا ہے۔ اور سنو، اور وہ نفرت، وہ محبت کے لائق تھی، نفرت کے لائق تھی۔ میں سمجھتا ہوں نفرت کا لفظ بھی چھوٹا ہے، نفرت کا لفظ بھی چھوٹا ہے، اس سے زیادہ سزا کی مستحق تھی۔ مگر جب ایک کونے سے آواز آئی ہندا کے لیے کیا حکم ہے، نبی نے یوں دیکھا، فرمایا ہندا تو ہے، میں ہوں، فرمایا جا آج تجھ کو بھی معاف کی۔ سبحان اللہ، سب بڑا سبحان اللہ۔ جا ہندا، میں نے تجھ کو معاف کیا۔ اور فرمایا لوگوں سن لو، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا میں نبی نے امان دے دی، جس نے تلوار نیام میں ڈال دی میں نے امان دے دی، جو اپنے گھر میں چھپ گیا اس کو امان دے دی، جو حرم کعبہ میں آ گیا اس کو امان دے دی، جس نے دروازہ بند کیا اس کو امان، اور ہندا کے گھر میں داخل ہو گیا میں نبی نے اس کو بھی امان عطا فرما دی، سبحان اللہ۔ اس کے گھر کو دارالامن قرار دے دیا۔ ہندا چیخ پڑی، ہندا دھاڑ پڑی، رو کر کہنے لگی اے لجپال رسول، کل تک سب سے زیادہ میرے دل میں تیرے لیے نفرت تھی، میں سب سے زیادہ نفرت تجھ سے کرتی تھی، ہائے رے آئے کیسا کرم کر دیا، مجھ جیسی ہندا کو پتھر دل کو موم کر دیا۔ یا رسول اللہ گواہ ہو جاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ہندا کلمہ پڑھ کے رحمت مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو گئی۔ اللہ سبحان اللہ، سب بڑا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے دل میں معافی نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ہم ممبروں پہ بیٹھ کے نفرتوں کے درس دیتے ہیں، ہم ممبروں پہ بیٹھ کے توڑنے کے درس دیتے ہیں، وہ کافر وہ کافر۔ ارے خدا کے لیے سیرت رسول تو کھول، میرے نبی نے ہر باب میں محبت کی بات بتائی ہے، سیرت رسول کھول، ہر باب محبت کا، ہر مضمون محبت کا، ہر جملہ محبت کا، ہر سطر محبت کی، ہر لفظ محبت کا، ارے ہر حرف محبت کا ہے، محبت کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ میرے نبی اسم کے دیوانوں، قرآن کو کھولو، قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ یہ وہی قرآن ہے جس کو حسین نے نیزے کی نوک پہ پڑھ کر سنایا تھا، نیزے کی نوک پر عظمت قرآن بتا دی اور اپنے گھرانے کے بارے میں بتایا۔ ہم حسینی وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو صرف پڑھا نہیں، صرف زندگی میں نہیں پڑھا، مر کر بھی ہم قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اور نبی کا وہ فرمان کہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ایسی زندگی جو تیرے شعور سے باہر ہے۔ اور اس کا زندہ نمونہ حسین نے کیسے پیش کیا؟ نیزے کی نوک پہ جب اس کا سر اقدس ٹانگ دیا گیا اور آواز آ رہی تھی نصر من اللہ و فتح قریب، ہمیں فتح نصیب ہو کے مبروک، الف مبروک، الف مبروک، الف مبروک، ایک دوسروں کو مبارکیں دی جا رہی تھی، اس وقت قرآن کی آواز آئی، رسیلی رس گھولتی آواز۔ کوئی تو ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن کی آواز جب آئی، ابن زیاد کے لشکریوں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، یزیدیوں نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر جب انہوں نے نیزے کی نوک پر دیکھا تو دیکھا فاطمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، علی کا لخت جگر، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیزے کی نوک پر رب کا قرآن سنا رہا ہے۔ قرآن
قرآن کو طاق میں رکھنے والوں، قرآن کی صرف پپیاں لینے والوں، حسینی پیغام یہ ہے، چاہے تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے، تمہاری لاش سر بریدہ کر دی جائے، پھر بھی قرآن کو مت چھوڑو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، اور تمہارے دشمن تمہارے سر پہ کھڑے ہو، نماز کا وقت آ جائے نماز نہ چھوڑو۔ یہی حسینی پیغام ہے۔ اپنی گردن رب جلی کی آگے جا دو۔ کیا کہتا ہے شاعر، ملتا ہے کیا نماز میں؟ کہتا ہے سجدے میں جا کے دیکھ۔ سجدہ وہ عالم ہے جہاں رب حجاب ہٹا دیتا ہے، دیدار عطا کر دیتا ہے۔ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے۔ اگر چاہتے ہو مجھے جذبہ حسینی مل جائے، اگر چاہتے ہو تڑپ حسینی مل جائے، اگر چاہتے ہو ولولہ حسینی مل جائے، اگر چاہتے ہو فکر حسینی مل جائے، تو قرآن سے پیار کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی خوشبو کو سونگو، قرآن کی مہک سے دل لگاؤ، قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھاؤ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو خدا کے لیے، اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دو، اور اگر نہ پڑھیں سختی کرو۔ ارے تم اپنی ذات کے لیے بچوں سے روٹھتے ہو، کبھی اللہ کے لیے روٹھ کے دیکھو۔ اپنی ذات کے لیے خوش ہوتے ہو، کبھی اللہ کے لیے خوش ہو کے دکھاؤ۔ جب بچہ قرآن پڑھ کر دکھائے، اسے خوشی کا مسرت کا اظہار کرو، اسے شاباش دو، اسے گفٹ دو، اور بچہ نماز پڑھے اسے گفٹ دو، خوشی کا اظہار کرو۔ اس سے اللہ رب رحمان خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کی نشست میں وعدہ کرو، ہم قرآن پڑھیں گے۔ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے؟ بولیے بولیے۔ ہم یزیدی ہیں کہ حسینی ہیں؟ جس کو حسینی ہونے پہ فخر ہے ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے، سبحان اللہ۔ ہم کون ہیں؟ الحمدللہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ اور کیا خواجہ خواجگاہ نے، آخری میں بات کرتا چلوں، خواجہ اجمیری نے کیا ربائی لکھی ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ اللہ چیلنج سے کہتا ہوں، پورے مجمع میں 2 صباب بیٹھے ہیں، سب کے سب ماننے والے بیٹھے ہیں، کوئی تو ایسی ربائی لائے۔ بڑے بڑے عاشقوں نے حسین کی شان میں قصیدے مرثیے لکھے۔ چیلنج ہے، چیلنج۔ سمندروں کو اکٹھا کر کے کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اللہ شاہ است حسین، فرمائے شاہ کون ہے؟ حسین ہے۔ شاہ کون ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں کہوں، شاہ کہلانے کا حقدار وہی ہے جو حسینی ہے، جس میں حسینی فکر ہو، حسینی تڑپ ہو، حسینی ولولہ ہو، حسینی جذبہ ہو، حسین کی طرح ساجد ہو، حسین کی طرح عابد ہو، حسین کی طرح ذاکر ہو، حسین کی طرح وہ قاری القرآن ہو، حسین کی طرح متقی ہو، حسین کی طرح خوف خدا اور عشق مصطفیٰ رکھنے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ شاہ ہے، اور جو جس کے چہرے پہ سنت رسول نظر نہ آئے، چاہے اس کا آگا بھاری ہو پیچھا بھاری ہو، خود کو کہتا پھرے شاہ، اور جس میں حسین کا رنگ نظر نہ آئے، وہ شاہ کہلانے کا حقدار۔ بولو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، فرمایا بادشاہ حسین ہے۔ کہاں کا؟ فرمایا کہاں کا بادشاہ؟ مکے کا، مدینے کا، مدینے کا، مدینے کا، مکے کا، عرب کا، عجم کا، افریقہ کا، امریکہ کا، خشکی کا، تری کا، ہوا کا، فضا کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں پھر آؤں گا کبھی انشاءاللہ، وضاحت کروں گا کہ بادشاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ حسین کی بادشاہی کہاں کہاں تک ہے؟ دریاؤں پہ، سمندروں پہ، ہواؤں پہ، فضاؤں پہ، چاند پہ، سورج پہ، مریخ پہ، ہر چیز پہ، یہاں وہاں، لاہوت، ملکوت، جبروت، عالم لاہوت، ملکوت، جبروت، تمام عالموں پہ، اس عالم میں، برزخ میں، حشر میں، جنت میں، ہر جگہ کا بادشاہ کون ہے؟
واہ خواجہ جی کیا جملہ کہہ دیا، کہا دین دین است حسین، کہا دین مجھ سے پوچھتے ہو تو دین کس کے ساتھ ہے؟ حسین کے ساتھ ہے، دین پناہ است حسین، کہا مجھ سے پوچھتے ہو تو دین رسول کو پناہ دینے والا کون ہے؟ ورنہ یزید نے تو تار تار کر دیا تھا دین کو، مٹا دیا تھا دین اسلام کو، دھجیاں بھی کھیر دی تھی دین اسلام کی۔ اگر دین کو بچایا ہے تو کس نے؟ حسین نے۔ کہا سرداد نداد دست در دست یزید، کہا سنو سر کٹوانا برداشت کیا مگر یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا۔ آئے 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 آئے، گردنیں کٹوا دی اپنی اور کنبے کی، سرداد نداد دست در دست یزید، گردنیں کٹوا دی مگر یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ وضاحت پھر کبھی کروں گا۔ آگے کیا کہا؟ کہندہ گل مقدی مقامہ حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہا میں مقدی مقامہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھنے والا حسین ہے۔ سبحان اللہ، سب بڑا سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، حقا کے بنا، سبحان اللہ، حقا کے بنا، بولو نا بولو۔ یہ آج کے کسی فلسفی منطقی کی بات نہیں بتائی، آج کے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر ڈاکٹر کہلانے والے کی میں نے بات نہیں بتائی، میں نے آج کے سلیکٹڈ اسٹڈی کرنے والے کسی پروفیسر کی بات نہیں بتائی، آج کے کسی مولانا کی بات نہیں بتائی۔ پتہ کس کی بات بتائی ہے؟ جس کو ہند الرسول کہا جاتا ہے، ہند الولی کہا جاتا ہے، وہ خواجہ خواجہ جس نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے، باب فرید کا دادا مرشد ہے، قطب الدین بختیار کاکی کا پیر ہے، عثمان ہارونی کا بچہ ہے، آئے ہاں وہ بتا رہا ہے عاشق کے رسول فنا فی الرسول، اس نے لکھی ہے یہ ربائی، خواجہ خواجگاں کے نذرانہ پیش کیا ہے، حقا کے بنا لا الہ است حسین، سبحان اللہ۔ اور وہ حسین کون؟ جس کا شہادت ہوئی سجدے میں اور نیزے کی نوک پہ خدا کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور دیوانوں ہم خود کو حسینی کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، انہوں نے نیزے کی نوک پہ قرآن نہیں چھوڑا، ہم نے اپنے گھروں میں چھوڑ دیا۔ آج کی نشست میں وعدہ کرو زیادہ نہیں کم از کم 1 رکوع کی روز تلاوت کیا کریں گے۔ جو کہتے ہیں میں حسینی ہوں ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے، ہاں ہم سب حسینی ہیں۔ اب بتاؤ حسین نے نماز پڑھی ہے کہ چھوڑی ہے؟ بولو۔